بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایڈی ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں اضطراب۔ ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہے پاکستان کا عدالتی نظام۔ پاکستان کا عدالتی نظام اصل میں ایک کچرے کا ڈھیر ہے۔ پاکستان 22 کروڑ آبادی کے ساتھ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، لیکن نظام انصاف میں ان انسانوں کو انصاف دینے میں اگر دیکھا جائے تو دنیا میں جو 139 ملک ہیں جہاں پہ یہ جوڈیشل سسٹم موجود ہے، پاکستان ان 139 ملکوں میں پاکستان کا نمبر 124واں ہے۔ کیوں؟ میں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں۔ کچھ دن پہلے ایک خاندان نے عدالت کے احاطے میں ایک سیلیبریشن کی کہ ان کا ایک ملکیت کا کیس تھا جو پورے 100 سال چلا۔ 100 سال کے بعد جا کے وہ کیس جو ہے حل ہوا ہے اور اس خاندان نے عدالت کے احاطے میں اس کی سیلیبریشن کی ہے۔ اس طرح ہزاروں لاکھوں نوجوان عورتیں جو ہیں وہ تنسیخ نکاح کے کیس میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں، ان کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ ایک اور بڑا مشہور کیس چلا پاکستان کی عدالت میں کہ ایک شخص کو احترام رمضان کے کیس میں 16 دن کی قید جج نے سنائی کہ اس نے احترام رمضان کا جو آرڈیننس تھا اس کے خلاف ورزی کی تھی، تو 16 دن کی اس کو سزا ہوئی اور اس سزا میں اس نے 6 سال زندگی کے بہترین 6 سال جو ہے اس نے جیل میں گزارے، اس کے کیس کا فیصلہ ہی نہیں ہو سکا۔ ابھی تک اس وقت چھوٹی بڑی عدالتوں میں پاکستان میں کم و بیش 15 لاکھ کیسز ایسے ہیں جو 4 6 مہینے سے سال سے چل رہے ہیں، لیکن وہ ابھی تک زیر التوا ہیں، ان کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ کچرے کا ڈھیر میں اس لیے کہتا ہوں کہ اب حال ہی میں آپ دیکھیں کہ شہباز شریف پہ جو ہے فرد جرم عائد ہونی تھی تو وہ سارا کیس جو ہے وہ ختم کر کے اس کو جو ہے وہ وزیر اعظم کو انہوں نے حلف اٹھایا۔ اسی طرح حمزہ شہباز پہ بھی کیسز تھے، وہ بھی ختم ہو گئے۔ اور پھر اب آپ نے دیکھا ہے کہ اسحاق ڈار کو باہر سے واپس منگوایا گیا ہے، اس پہ کیسز تھے وہ سارے ختم ہو گئے۔ مریم نواز پہ کیسز تھے، ریفرنس تھے ان کے اوپر غبن کے، منی لانڈرنگ کے، وہ سارے کے سارے ختم۔ حالانکہ یہ کیسز بھی انہی عدالتوں میں بنائے گئے تھے، انہی ججز نے ان کے خلاف فیصلے دیے تھے اور پھر انہی ججوں نے انہی عدالتوں میں انہوں نے ان کیسز کو، ان ریفرنس کو منٹوں میں جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا گیا۔ تو اس سے کون یقین کرے گا؟ دنیا میں باقی دنیا اگر آپ کے نظام انصاف کو دیکھے گی تو آپ کے ساتھ کیسے معاملات کرے گی؟ اور آپ کی اب تو عوام کا آپ کی عدالتوں سے جو ہے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ ہم چلے کہاں سے؟ ہم نے شروع کہاں سے کیا تھا؟ ہمارا جو نظام انصاف تھا وہ یہ تھا کہ ایک فاطمہ نامی ایک عورت ہے، ایک اچھے خاندان کی، فاطمہ مخزومی، وہ چوری کرتی ہے، اس کا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے کہ اس کا فیصلہ فرما دیجئے، تو ایک جید صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کرتے ہیں کہ یہ ایک بڑے خاندان کی عورت ہے، اگر آپ ان کے خلاف فیصلہ دیں گے تو معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو بھی اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ یہ اسلام کا بنیادی جو ایک نظام انصاف تھا، یہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا، ہمارا انصاف کا نظام یہ تھا۔ دوسری مثال میں دیتا ہوں کہ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں کہ کفار جو ان کے دل دہل جاتے تھے عمر کا نام سنتے، وہ کہتے ہیں اگر فرات کے کنارے بکری کا ایک بچہ بھی ناحق مارا جاتا ہے تو قیامت کے دن میرا مالک مجھ سے پوچھے گا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا فاروق عدل مشہور تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ دنیا میں کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پورے کے پورے معاشرے کی بنیاد جو ہے وہ نظام انصاف پہ کھڑی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اس انصاف کے انحطاط کی، اس ذلت اور پستی کی وجہ کیا ہے کہ ہم اتنا نیچے کیوں گر گئے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں انصاف ناپید ہو گیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو سیادت ہے، ہماری جو قیادت ہے، جو ہماری لیڈرشپ ہے، وہ بدعنوان، نااہل اور کرپٹ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ان اداروں کو، انصاف کے ان نظاموں کو اپنے قبضے میں رکھ کے اپنی اجارہ داری کو، اپنی جگیرداری کو، اپنے سسٹمز کو جو ہے وہ نمو دینا چاہتے ہیں، اپنی نظام پہ اپنے قبضے کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ وہ
ایک SHO سے لے کے ایک سپاہی سے لے کے ایک جج تک کو اپنی مرضی کا وہ بھرتی کرواتے ہیں، اپنی سفارش پہ اپنے حلقے کے لوگوں کو وہ انصاف کی کرسیوں پہ بٹھاتے ہیں تاکہ کل کو ان سے اپنی مرضی کے فیصلے لے سکیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے نظام انصاف کے ساتھ۔ اور ایک اور بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا ویژن ہی نہیں ہے۔ نواز شریف ہے، زرداری ہے، جتنی بھی پاکستان کی اس وقت لیڈرشپ ہے، نواز شریف ہے، زرداری ہے، عمران خان ہے، فضل الرحمان ہے، کبھی ان لوگوں نے پبلکلی اس موضوع پہ گفتگو ہی نہیں کی کہ ہمارے نظام انصاف میں اتنی خرابی ہے۔ ہاں ایک دفعہ جب نواز شریف کو بہت زیادہ عدالتوں کو چکر لگانے پڑے نااہلی کیس میں، تو 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والا نواز شریف کہتا ہے کہ مجھے تو اب پتہ چلا ہے کہ پاکستان کے نظام انصاف میں اتنی خرابیاں اور اتنی مشکلات ہیں، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ انصاف لینے کے لیے ایک انسان کو پاکستان میں کتنے دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ یہ ایک وقت کا وزیر اعظم یہ بات کر رہا ہے۔ کبھی ہماری لیڈرشپ نے ان کا یہ ویژن ہی نہیں ہے کہ انہوں نے نظام کے انصاف کو دنیا میں جو ہے وہ کسی درجے پہ کھڑا کرنا ہے۔ ایک اور بڑی وجہ جو پاکستان میں انصاف کی فراہمی میں ناکامی کی وجہ بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ لیڈرشپ کی اس پہ توجہ نہیں ہے، سٹاف ہی پورا نہیں ہے کہ ایک پنجاب کے 36 اضلاع میں اس وقت ٹوٹل جو ایڈیشنل اور ڈسٹرکٹ جج ہیں وہ ٹوٹل 619 ہیں اور 1137 جو ہے وہ سول جج صاحبان ہیں۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی جو ہائی کورٹ ہے، ایک جج جو ہے اگر ہائی کورٹ میں کوئی کیس چلا جاتا ہے تو 25 لاکھ لوگوں کے لیے جو ہے وہ صرف ایک جج موجود ہے، جبکہ جو لوور کورٹس ہیں، ڈسٹرکٹ کی جو کورٹس ہیں، وہاں پہ اگر آبادی کے تناسب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 63,000 کی آبادی کے لیے صرف ایک جج اویلیبل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ کا ویژن ہی نہیں ہے اور ان کی توجہ نہیں ہے کہ ہم نے انصاف کے نظام کو بھی بہتر کرنا ہے، جبکہ آپ دنیا میں کہیں بھی ترقی کی جو بنیاد ہے وہ آپ کے انصاف کے نظام سے شروع ہوتی ہے۔ تو ہماری جو فرسٹ ایئر کی جو لیڈرشپ ہے ان سے میری گزارش ہے، درخواست ہے کہ خدا را یہ نواز شریف ہے، عمران خان ہے، زرداری ہے، فضل الرحمان ہے، شیخ رشید، یہ گیلانی قریشی جو اپنی طبعی عمر تقریباً پوری کر چکے ہیں اور 40 سال سے 50 سال سے ملک کی قیادت سیادت وہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ خدا را کچھ خدا کا خوف کریں، کچھ ڈریں اللہ کے غضب سے۔ اور یہ جو 22 کروڑ عوام ہیں جن کے آپ آخرت میں جب اللہ کے پاس جائیں گے آپ ان کے لیے اللہ کے ہاں جواب دیں ہیں۔ اپنی جو پریارٹیز ہیں، آپ کی جو سیاسی ایجنڈا ہے اس میں انصاف کے نظام کو، عدالتی نظام کو بھی اس میں شامل کریں، کیونکہ اگر آپ کا انصاف کا نظام، آپ کا عدالتی نظام صحیح نہیں ہو سکتا تو کوئی دنیا کا معاشرہ ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ آپ کا ہمارا حامی ناصر۔ تھینک یو ویری مچ۔